अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी नाज़रीन का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जानकारी पर खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। आज का ये वीडियो गुलिस्तान अदब से चौथा वीडियो, और जो मसलसल सिलसिला आ रहा था उसमें कुछ कमी आ गई थी, तो उसी को आगे लेकर के हम आए आज 50 क्वेश्चन के साथ। देखेंगे आज जो हम पढ़ेंगे गज़ल है, मसनवी है, कसीदा है, मरसिया है, नज़्म है और रुबाई है। इन सारे जो भी असनाफ़ है शेरी, सभी को हम लेकर के इसको कवर करेंगे और इसको मुकम्मल कराएंगे। यानी आज गुलिस्तान अदब 11वीं जमात के ख़त्म कराएंगे। आज का पहला सवाल आज हमारा शुरू होगा, वली दखनी किसके मुरीद थे? वली दखनी के बारे में आपने पढ़ा होगा कि वली दखनी का जो पैदाइश है वो 1667 है। कहाँ पे हुई? तो औरंगाबाद में हुई थी। तो अब हम उसी सवाल को लाए हैं जो अब तक नहीं आ सका है। तो वली दखनी किसके मुरीद थे? ख्वाजा बंदा नवाज, निज़ामुद्दीन औलिया, सादुल्लाह गुलशन या सैयद अबुल मुआली? तो ये जो थे सादुल्लाह गुलशन के मुरीद थे। सादुल्लाह गुलशन से मुलाकात कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी, और उन्होंने ही मशवरा दिया था कि तुम 2 मशवरे पर अमल करो, तुम्हारी शायरी और निखर जाएगी। तो वली ने अपने दोस्त सैयद अबुल मुआली के हमरा 1700 ईस्वी में दिल्ली का सफ़र किया था। उस वक्त जो दिल्ली के जो बादशाह थे वो औरंगज़ेब बादशाह की हुकूमत दिल्ली में थी। यानी जिस वक्त वली ने दिल्ली का सफ़र किया वो सन था 1700, और उस वक्त जो बादशाह थे दिल्ली में वो थे औरंगज़ेब बादशाह, उनकी हुकूमत थी। और वहाँ जो मुलाकात हुई थी सादुल्लाह गुलशन से हुई थी, और उन्हीं से उन्होंने उनके मुरीद हुए थे। मशहूर सूफ़ी शाह सादुल्लाह गुलशन के ये मुरीद हुए थे। अब है सवाल नंबर 2, वली की पैदाइश कब और कहाँ हुई? औरंगाबाद 1667, हापुड़ 1870, लखनऊ 1894, अहमदाबाद 1707। तो इनके बारे में जो आता है 16 आपके जो NCERT में जो दिया हुआ है वो है औरंगाबाद 1667, बाज़ जगह पे 1668 भी मिलता है। और वफ़ात NCERT के मुताबिक 1707 ही दिया हुआ, जो नहायत गलत है। असल तारीख़ वफ़ात जो है 1720 है। बाज़ किताबों में 1720 से 1725 तक के बताए जाते हैं, तो दूसरी किताबों में मिलते हैं। वली ने अपने कलाम में एक हम असर फ़कीरुल्लाह आज़ाद का ज़िक्र किया। इनके जो एक हम असर जो थे उनका नाम था फ़कीरुल्लाह आज़ाद, उनका ज़िक्र इन्होंने अपने किताब में कलाम में ज़िक्र किया है। किसने? तो वली दखनी ने। मंदज़ा ज़ैल शेर किनका है? शराब शौक़ सी सरशार हैं हम, कभो बेखुद कभो होशियार हैं हम। इनका शेर है? मीर है, दर्द है, गालिब है, वली है। तो आप देखेंगे इनमें वली का शेर है, जो ये दक्कन से थे वहाँ पे जो अल्फाज इस्तेमाल होते थे सी, कभो और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं जिसके माने सी के मतलब होता है से। तो इनमें हम देखेंगे तो किनका है? तो ये वली दखनी का अशार। इस तरह का अगर मिल जाए तो वली दखनी के अशार मिलते हैं। इनका एक और अशार आपके निसाब में है, क्या मुझ इश्क ने ज़ालिम को आब आहिस्ता आहिस्ता, कि आतिशे गुल को करती है गुलाब आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। तो ये भी अशार जो है ये वली का है। वली का हम असर, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है। वली का हम असर शायर फ़िराक़ी था जिससे वली की अदबी चश्मक थी। वली दखनी की चश्मक किससे थी? तो उन्होंने जो ज़िक्र मिलता है वो फ़िराक़ी था जिससे उनकी अदबी चश्मक थी। और इन्होंने जिसके साथ सफ़र किया था उनका था अबुल मुआली। और कहाँ का? तो दिल्ली का सफ़र किया था। वहाँ किन से मुलाकात हुई? तो सादुल्लाह गुलशन से, और उन्हीं से उन्होंने बैत की थी। सवाल नंबर 3 है, मुरीद हुए थे, बैत नहीं, मुरीद हुए थे। मीर दर्द के आबा व अजदाद कहाँ से आकर दिल्ली में आबाद हो गए थे? ईरान, तोहरान, बुखारा या समरकंद? तो इनके आबा व अजदाद बुखारा से आकर के दिल्ली में बस गए थे। कौन? तो ख्वाजा मीर दर्द। इनके ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी से निस्बती ताल्लुक़ की बुनियाद पर तसव्वुफ़ उन्हें वर्से में मिला था। इसी वजह से ख्वाजा मीर दर्द के जो कहते हैं कि किस सिलसिले से थे, तो नक्शबंदी सिलसिले से ये सूफ़ी थे। सवाल नंबर 5 है, मंदज़ा ज़ैल शेर खालिक कौन है? गलत गर गुमा में कुछ है, तुझ सिवा भी जहाँ में कुछ है। मीर दर्द, गालिब, वली। तो ये शेर जो आपके निसाब में है ये है ख्वाजा मीर दर्द, जो आपके निसाब में शामिल है, उनके अशार है।
دوسرا شعر جو ہے ان کا بہت معروف ہے، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے۔ درد کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ دلی یا آگرہ 1721، 1797، 1789۔ تو دلی میں ان کی پیدائش 1721 میں ہوئی ہے۔ 1722 آگرہ جو پیدائش لکھا ہوا ہے وہ ہے میر تقی میر کی پیدائش ہے۔ ان کی وفات دلی میں ہی ہوئی 1785، دلی میں ان کی وفات ہو گئی۔ درد کے والد کا نام تھا خواجہ ناصر، جو عندلیب تخلص کرتے تھے۔ تو یہ تھا میر درد کے بارے میں۔ اب ہم پڑھیں گے میر تقی میر۔ میر تقی میر کے بارے میں آپ نے بہت سارا پڑھا ہے، بس تھوڑے سے سوال ان سے اور ہم کر لیتے ہیں۔ میر تقی میر کے والد کا نام کیا تھا؟ محمد ولی، محمد علی، علی محمد یا ولی محمد؟ تو میر تقی میر کے والد کا تھا محمد علی عرف علی متقی۔ محمد علی نام تھا اور لوگ ان کو متقی کہہ کر پکارتے تھے۔ میر کی عمر جب 10 برس کی تھی تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ کہیں کہیں پہ 11 برس بھی لکھا ملتا ہے، تو یعنی 10 یا 11 برس کے تھے جب میر کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ میر تقی میر دہلی میں کن کے ساتھ قیام کیا جو ان کے استاد بھی تھے؟ شاہ حاتم، خان آرزو، سعادت امروہی یا پھر آبرو؟ تو خان آرزو جو ان کے سوتیلے ماموں تھے ان کے یہاں انہوں نے قیام کیا۔ میر تقی میر کے جو سوتیلے ماموں تھے وہ تھا خان آرزو، اور ان کے استاد بھی ہوئے تھے۔ کون؟ خان آرزو۔ سراج الدین خان آرزو میر کے سوتیلے ماموں تھے۔ میر کے 2 بھائی تھے، ایک حافظ محمد حسن جو سوتیلے تھے اور انہی سے جو میر سے بڑے بھی تھے اور خان آرزو کے سگے بھانجے تھے۔ دوسرا جو محمد رضی تھا جو سگے بھائی تھے اور میر سے چھوٹے تھے۔ تو میر کے 2 بھائی تھے، ایک کا نام تھا حافظ محمد حسن جو سوتیلے تھے، خان آرزو کے سگے بھانجے تھے، دوسرا محمد رضی جو میر سے چھوٹے تھے اور سگے بھائی تھے۔ میر کس کے مشورے پر شاعری شروع کی؟ تو شاہ حاتم، خان آرزو، سعادت امروہی یا آبرو؟ تو میر تقی میر کی ملاقات دہلی میں جو ہوئی تھی سعادت امروہی سے ہوئی تھی، اور انہوں نے میر کو مشورہ دیا تھا کہ شاعری کرنے کے لیے، تو اسی کے مشورے پہ میر نے شاعری شروع کی تھی۔ کس سے؟ سعادت امروہی کے مشورے پہ۔ ان کے علاوہ 1782 میں نواب آصف الدولہ کی دعوت پر لکھنؤ گئے اور وہیں 1810 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ میر تقی میر کے بارے میں یہ بھی ہے کہ جب وہ دہلی میں آئے تو نواب آصف الدولہ کے یہاں 1 روپے تنخواہ پر ان کے یہاں وہ مقرر کیا تھا ان کو۔ مندرجہ ذیل شعر کن کا ہے؟ میں شعری غائب ہے۔ چلیے میر کا شعر میں پڑھ دیتا ہوں۔ رفتگاں میں جہاں کے ہم بھی ہیں، ساتھ اس کارواں کے ہم بھی ہیں۔ تو میر کا یہ شعر تھا۔ میر کو خدائے سخن نا خدائے سخن، سرتاج شعرائے اردو، ریختہ گویاں ہند کا استاد اعظم، شاعر بے دماغ، قنوتی شاعر یا فتنہ روزگار کہا جاتا ہے۔ اتنے سارے القاب تھے۔ 11 میں دیکھیں گے میر کی شاعری دلی اور دل کا مرثیہ بن گئی۔ دلی اور دل کا مرثیہ بن گئی، یہ قول کن کا ہے؟ رام بابو سکسینہ، خواجہ احمد فاروقی، خواجہ باسط یا پھر آزاد؟ تو خواجہ احمد فاروقی کا قول ہے، انہوں نے میر کی شاعری کو کہا دلی اور دل کا مرثیہ بن گئی میر کا۔ اس کے علاوہ میر واسخت کا موجد ہے، مولانا حسین آزاد نے کہا تھا۔ 22 کو دیکھیں گے، اب 12 کو دیکھیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں خواجہ حیدر علی آتش کے اوپر۔ 1877 لکھنؤ، 1777 فیض آباد یا 1847 لکھنؤ یا پھر 1785 دلی۔ تو ان کی جو پیدائش ہوئی ہے خواجہ حیدر علی کی پیدائش 1777 کو فیض آباد میں، ٹھیک اس کے 100 سال بعد یعنی 1877 کو سیال کوٹ میں علامہ اقبال کی پیدائش ہوتی ہے۔ آتش کے جو بزرگ تھے بغداد سے دہلی آئے اور قیام کیا، اس کے بعد نواب شجاع الدولہ کے عہد میں فیض آباد منتقل ہوئے، وہیں پر آتش کی ولادت ہوئی اور آتش کی جو وفات ہے 1847 عیسوی کو لکھنؤ میں ہی انتقال ہوا، اور 1847 عیسوی میں لکھنؤ میں چکبست کی پیدائش ہوتی ہے، اسی کی ہے نا؟ نہیں حسین آزاد۔ تو 1847 میں پنڈت رتن ناتھ سرسار کی پیدائش لکھنؤ میں ہوتی ہے۔ سوال نمبر 13 کو دیکھیں گے، آتش کس دربار سے منسلک ہو گئے تھے؟ آتش جو ہے
جب فیض آباد میں پیدا ہوئے تو کم عمری میں ان کا والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اس کی تعلیم بھی مکمل نہ ہو سکی، البتہ عربی فارسی کی کچھ تعلیم انہوں نے گھر پہ حاصل کی، اور اپنی غیر معمولی شاعرانہ کی صلاحیت کے باعث انہوں نے جو ان کی جو دربار تھے اس ٹائم میں وہ تھے نواب محمد تقی خان، ان کے دربار سے یہ منسلک ہو گئے فیض آباد میں۔ اب آتش کا جو بیشتر حصہ جو تنگ دستی میں گزرا، لیکن کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، آخری عمر میں آنکھ کی روشنی بھی جاتی رہی، اور لکھنؤ میں ان کا انتقال ہو گیا تھا 1847 میں، جو ابھی اوپر گیا۔ اب ہے مندرجہ ذیل شعر کن کا ہے؟ سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تو تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا، آتش غالب میر درد۔ تو آتش کا یہ شعر جو آپ کے نصاب میں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور شعر جو آپ کے نصاب میں آتش کا ہے، یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبل بیتاب گفتگو کرتے۔ یہ مشہور ان کی غزل ہے جو آتش جو آپ کے شامل نصاب ہے۔ غالب کے بارے میں اب آتے ہیں کہ غالب کے دادا کا نام کیا تھا جو ایران سے شاہ عالم کے زمانے میں دہلی آئے تھے؟ شیخ معظم، فوقان بیگ، یوسف خان، نصر اللہ بیگ۔ تو آپ ان میں سے چاروں کو دیکھیں گے، چاروں سے ان کی رشتہ داری تھی۔ فوقان بیگ ان کے دادا کا نام ہے، شیخ معظم ان کے ابتدائی استاد کا نام ہے، یوسف خان ان کے بھائی کا نام ہے، نصر اللہ بیگ ان کے چچا کا نام ہے۔ تو غالب نے ابتدائی تعلیم شیخ معظم سے حاصل کی تھی۔ اب ہے مندرجہ ذیل شعر خالق کا نام بتائیے۔ پھر مجھے دیدہ تر یاد آیا، دل جگر تشنا فر یاد آیا۔ تو یہ شعر آپ کے نصاب میں جو ہے وہ ہے مرزا غالب صاحب کا شعر ہے جو آپ کے نصاب میں دیا گیا ہے۔ تو ایک اور شعر ہے، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، یہ بھی بہت مشہور ہے۔ سوال نمبر 17 کو دیکھیں گے۔ اب مثنوی کی طرف آتے ہیں۔ طویل مثنویوں میں عام طور پر کتنے اجزاء ہوتے ہیں؟ 6، 5، 8 یا پھر 4؟ جو طویل مثنوی ہوتی ہیں ان میں جو ہوتے کتنے ہوتے ہیں؟ تو ٹوٹل جو ہوتے ہیں وہ 8 ہوتے ہیں۔ کتنے؟ تو 8 ہوتے ہیں۔ 8 کون کون سے ہیں؟ حمد و مناجات، نعت، منقبت، حاکم وقت کی مدح، اپنی شاعری کی تعریف، توریف لکھا گیا، اس کے مسٹیک ہو گیا، تعریف ہے، اور مثنوی لکھنے کا سبب، اس کے علاوہ ہے قصہ یا واقعہ، پھر خاتمہ۔ یہ 8 چیزیں ہوتی ہیں جو طویل مثنویاں لکھنے کے جو 8 اجزاء ہوتے ہیں۔ اب ہے دیا شنکر نسیم کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ 1811 لکھنؤ، 1847 لکھنؤ، 1810 فیض آباد، پھر 1840 دلی۔ ان کی پیدائش 1811 کو لکھنؤ میں، کن کی؟ دیا شنکر نسیم، پنڈت دیا شنکر نسیم کی پیدائش 1811 کو لکھنؤ میں ہوا۔ وفات 1843 عیسوی کو۔ ان کے والد کا نام تھا پنڈت گنگا پرساد کول کے بیٹے تھے۔ بزرگوں کا وطن کشمیر تھا۔ نسیم نے اردو فارسی کی تعلیم حاصل کی اور امجد علی شاہ بادشاہ اودھ کے فوج میں بخشی کے عہدے پر ملازم ہوئے تھے۔ کون؟ دیا شنکر نسیم۔ مثنوی گلزار نسیم کو کس نے لکھا؟ تو نسیم سے نسیم یعنی دیا شنکر نسیم نے ان کی مشہور ہے جو لکھنے والے۔ گلزار نسیم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 1838 یا 39 میں لکھی گئی اور 1844 عیسوی میں یہ شائع ہوئی۔ اس میں جو کہانی بیان کی گئی ہے وہ قصہ گل بقولی کے نام سے مشہور تھی۔ یہ قصہ دراصل عزت اللہ بنگالی نے فارسی میں لکھا تھا۔ سوال نمبر 20 کو دیکھیں گے۔ قصہ گل بقولی کا اردو میں ترجمہ مذہب عشق کے نام سے، یعنی نثر میں مذہب عشق کے نام سے کس نے کیا تھا؟ عزت اللہ بنگالی، نہال چند لاہوری، دیا شنکر نسیم یا پھر میر حسن؟ تو نہال چند لاہوری نے فورٹ ولیم کالج کے اندر جو عزت اللہ بنگالی کے جو قصہ گل بقولی تھا ان کو انہوں نے مذہب عشق کے نام سے اردو میں نثر کے طور پر انہوں نے مذہب عشق کے نام سے، اور منظوم کی شکل میں مثنوی کے طور پر گلزار نسیم کو دیا شنکر نسیم نے لکھا۔ 21 ہے۔ ہاں میں 9 سنین ہم اس کا نام، جس کا تو جھک کے کر رہا ہے سلام۔ مندرجہ بالا قصیدہ کس کا لکھا ہوا ہے؟ ذوق سودا غالب مومن۔ تو یہ جو لکھا ہوا ہے یہ لکھنے والے ہیں غالب، اور کن کے اوپر لکھا ہوا ہے؟ تو انہوں نے بہادر شاہ ظفر کے اوپر انہوں نے ان کی شان میں غالب کا لکھا ہوا یہ قصیدہ ہے۔ ہاں میں 9 سنی ہم اس کا نام، جس کو تو جھک کے کر رہا سلام۔
22 को देखेंगे अब। मरसिया को सबसे पहले मुसद्दस की हैयत में किसने इस्तेमाल किया? मीर ज़मीर, मीर अनीस, सौदा या मीर खलीक? तो मीर सौदा ने मरसिया को सबसे पहले मुसद्दस की हैयत में इस्तेमाल किया था। 23 को देखेंगे। मरसिया के अज़ाए तरकीबी सबसे पहले किसने की? जो मरसिया के अज़ाए तरकीबी है वो है चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रज़्म, बज़्म, रज, जंग, शहादत और बैन। ये सारी चीज़ें जो है ये मरसिया के अज़ाए तरकीबी में है। इनको सबसे पहले किसने किया था? जो 8 चीज़ें हैं इनको करने वाले हैं मीर ज़मीर। मरसिया के अज़ाए तरकीबी किसने तय की? तो मीर ज़मीर ने। शहादत हज़रत अब्बास किसका लिखा हुआ मरसिया? मीर ज़मीर, मीर अनीस, सौदा या फिर मीर खलीक? जो आपके निसाब में है वो मीर अनीस का लिखा हुआ। शहादत हज़रत अब्बास। और जो मरसिया है उसमें जो सबसे अहम जुज़ होते हैं वो शहादत और बैन। इसमें असल मौजू मरसिया का आखिरी 2 अज्जा यानी शहादत, बैन इसका असल मौजू होते हैं। इनकी कामयाबी में मरसिया और मरसिया निगारों की कामयाबी का दारो मदार होता है। और इनका मरसिया का बुनियादी मकसद है रोना और रुलाना, रोने की तरगीब देना। यही वजह है कि शायर और बैन की पेशकश में शायर अपना सारा ज़ोर कलाम पर सर्फ कर देता है। अब हम 25वां सवाल देखेंगे। नज़्म की तौर चलते हैं। अकबर इलाहाबादी को हुकूमत हिंद ने कब खान बहादुर का खिताब दिया था? 1890, 1894, 1899, 1898? 1894 को अकबर इलाहाबादी को हुकूमत हिंद ने खान बहादुर का खिताब दिया था। सवाल नंबर 26 है। अकबर ने शायरी की इब्तिदा गज़ल से की। उन्होंने सबसे पहले कलाम पर किससे इस्लाह ली? आतिश, ग़ुलाम हुसैन वहीद, हाली या फिर आज़ाद? उन्होंने जो इस्लाह ली थी ग़ुलाम हुसैन वहीद से, जो आतिश के शागिर्द थे। सवाल नंबर 27 है। किन की शायरी में शेख, बुद्धू, जुम्मन, कल्लू, ऊँट, टट्टू, गाय जैसे अल्फाज का इस्तेमाल होता है? नज़ीर, अकबर, इकबाल या फिर आज़ाद? तो अकबर इलाहाबादी की शायरी में इन सब जैसे अल्फाज का इस्तेमाल मिलता है। इस तरह से अकबर ने अंग्रेज़ी अल्फाज से भी खातिर खा फ़ायदा उठाया है। सवाल नंबर 8 है। अकबर की कुल्लियात कितने हिस्सों पर शाये हो चुका है? 2, 3, 4, 1? तो 4 हिस्सों पर अकबर के कुल्लियात शाये हो चुके हैं। सवाल नंबर 9 है। मुस्तक़बिल नज़्म किन का है जो आपके निसाब में शामिल है? नज़ीर, अकबर, इकबाल या फिर आज़ाद? तो अकबर इलाहाबादी की जो नज़्म है वो मुस्तक़बिल है जो आपके निसाब में शामिल है। उसके बाद है शुआए उम्मीद नज़्म के खालिक कौन है? नज़ीर, अकबर, इकबाल और आज़ाद? तो शुआए उम्मीद इकबाल के लिखे हुए नज़्म है। अल्लामा इकबाल ने अपनी किस मशहूर नज़्म जो 1915 में शाये हुई उसमें खुदी का नज़रिया पेश किया है? रमूज़ बेखुदी, असरार खुदी, बांग दरा, बाल जिबरी? तो उन्होंने असरार खुदी के अंदर में सबसे पहले 1915 में खुदी का नज़रिया पेश किया। इनके अलावा जो रमूज़ बेखुदी है वो 1918 में शाये हुई। अल्लामा इकबाल ने अपनी किस मशहूर नज़्म जो 1915 में शाये हुई ये हो चुका है? रमूज़ बेखुदी की इशाअत 1918 में हुई थी। अब है सवाल नंबर 32। जोश के परदादा का नाम क्या था? बशीर अहमद, फ़कीर मोहम्मद ख़ां गोया, शब्बीर अहमद ख़ां या फिर ख्वाजा नासिर? तो इनके दादा का नाम था फ़कीर मोहम्मद गोया, जो अपने ज़माने के मारूफ रईस और शायर थे। सवाल नंबर 1916 में वालिद की वफ़ात के बाद कलकत्ता चले गए जोश मलिहाबादी और वहाँ उनकी मुलाकात रविंद्रनाथ टैगोर से हुई जिसकी शायरी से बहुत मुतासिर हुए। फिर उनके अलावा 1924 में वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद गए, दारुत तर्जुमा में नाज़िर अदब के तौर पर नाज़िम हुए। यहाँ उन्होंने तकरीबन 10 साल काम किया। फिर 1934 में दिल्ली आ गए जहाँ उनकी कई शेरी मजमूए शाये हुए। कलम के उन्वान से उन्होंने एक रिसाला शाये किया था। जोश को हुकूमत हिंद ने 1955 में कौन सा एजाज़ से नवाजा था? पद्मश्री, पद्मभूषण, ज्ञानपीठ या इकबाल सम्मान? तो पद्मभूषण 1955 में हुकूमत हिंद ने किसको? जोश को हुकूमत हिंद ने नवाजा था पद्मभूषण से। अलबेली सुबह नज़्म के खालिक कौन है? नज़ीर, अकबर आबादी, इकबाल, आज़ाद या फिर जोश? तो इनके लिखने वाले हैं जोश मलिहाबादी जो आपके निसाब में शामिल है। जोश का पहला मजमूआ कौन सा जो 1929 को शाये हुआ है? शोला व शबनम, रूह अदब, हर्फ आखिर या हरूफ हिकायत? तो उनकी जो पहले
نظم شعری مجموعہ وہ روح ادب کے نام سے 1929 میں شائع ہوا، اور آخری شعری کارنامہ نامکمل طویل نظم جو حرف آخر ہے۔ سوال نمبر 36 ہے، مخدوم محی الدین کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ 1908 کو آندول، 1910 پٹنہ، 1911 1900 لکھنؤ۔ تو آندول ضلع میدک میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، کس کی؟ تو مخدوم محی الدین کی، اور وفات 1969 کو ہوا۔ 1929 میں ہی میدک سے سنگا ریڈی ہائی اسکول سے انہوں نے میٹرک پاس کیا۔ اس کے علاوہ عثمانیہ یونیورسٹی 1937 میں بی اے اور ایم اے کیا تھا۔ مخدوم کا اصل نام جو ہے ابو سعید مخدوم محی الدین نام تھا، اور مخدوم تخلص کرتے تھے، ابو سعید محمد مخدوم نام تھا۔ مخدوم کی جو پہلی نظم کون سی ہے؟ چاند تاروں کے بن، سرخ سویرا، گلعطر یا پیلا دوشالہ؟ ان کی جو پہلی نظم ہے وہ پیلا دوشالہ مخدوم کی ہے۔ 1939 میں حیدرآباد یونیورسٹی سے کالج میں بطور لیکچرر ہوئے۔ 1941 میں وہاں سے استعفیٰ دے کر کمیونسٹ پارٹی کے سرگرم رکن بن گئے تھے۔ مخدوم 38واں سوال ہے، مخدوم کے کلام کے کتنے مجموعے شائع ہو چکے ہیں؟ 2 3 4 یا پھر 5؟ تو 3 مجموعے ان کے اب تک شائع ہو چکے ہیں، جن کا نام ہے سرخ سویرا، گلعطر، بساط رقص۔ ان مجموعوں میں شامل بہت سے نظمیں ایسی ہیں جس کو دوسرے زمانے میں ترجمہ کیے جا چکے ہیں۔ جو آپ کے نصاب میں ہے وہ چاند تاروں کے بن مخدوم محی الدین کے نظم شامل نصاب ہے۔ اب ہم چلتے ہیں رباعی کی طرح۔ اب سوال ہے، اچھا ایک اور تھا، نظم تنہائی کے خالق فیض احمد فیض تھے۔ سوال نمبر 40 ہے، رباعی کا دوسرا نام کیا ہے؟ ترانہ، دوبیتی یا اوپر کے دونوں؟ ان میں سے کون ہے؟ تو رباعی کو ترانہ بھی، دوبیتی بھی، یعنی اوپر کے دونوں کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 41 ہے، رباعی کے لیے کتنے اوزان مقرر ہیں؟ 20 22 24 10؟ تو 24 اوزان رباعی کے لیے مقرر ہے۔ رباعی کو کون سی خاص بحر میں کہی جاتی ہے؟ رباعی جو کون سی خاص بحر؟ تو بحر حجاز بحر میں کہی جاتی ہے۔ سوال نمبر 43 ہے، جگت موہن لال کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ 19 1889، دلی 1888، لکھنؤ 1890، سیالکوٹ 1889۔ تو ان کی پیدائش 19 1889 میں، حسرت موہنی کی بھی پیدائش 19 میں ہوئی ہے۔ وفات جو 1934 کو ہوئی، انہوں نے ایم اے اور ایل ایل بی کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد 19 میں وکالت شروع کر دی۔ جگت موہن لال رواں، نقد رواں صنف کے اعتبار سے کیا ہے؟ غزل کا مجموعہ، نظموں کا مجموعہ ہے، مثنوی ہے یا رباعیوں کا مجموعہ؟ تو ان کی جگت موہن لال کی مثنوی کا نام ہے نقد رواں۔ ان کے علاوہ 2 اور مجموعے ملتے ہیں، رباعیات ربا اور روح ربا، ان کے یادگار کتاب ہیں۔ سوال نمبر 45 کے، کیا تم سے بتائیں عمر فانی کیا تھی؟ بچپن کیا چیز تھی؟ جوانی کیا تھی؟ یہ گل کی مہک تھی، وہ ہوا کا جھونکا، ایک موج فنا تھی، زندگانی کیا تھی؟ تو یہ جو رباعی ہے یہ جگت موہن لال رواں کی آپ کے نصاب میں شامل ہے۔ ان کے علاوہ جو ہے دنیا سو طرح سے بہلاتی ہے، سامان خوشی سے روح گھبراتی ہے، اب فکر فنا نے کھول دی ہیں آنکھیں، کلفت ہر بات میں نظر آتی ہے۔ اور تیسری جو رباعی ہے وہ ہے، یہ کیا ہے کہ حیات جاویدانی کیا ہے؟ پہلے دیکھو جہان فانی کیا ہے، اس فکر میں موت کیا شے ہے رواں، یہ بھی سمجھے کہ زندگانی کیا ہے۔ سوال نمبر 46 دیکھیں گے، امجد حیدرآبادی کا اصل نام کیا تھا؟ امجد خان، امجد حسین، ناصر خان؟ ان کا اصل نام تھا امجد حسین خان۔ مدرسہ نظامیہ میں ابتدائی تعلیم حاصل کی، اس کے بعد پنجاب سے منشی فاضل کا امتحان پاس کیا، کچھ عرصے بنگلور میں مدرس بھی رہے، پھر حیدرآباد لوٹ آئے، پھر مدرسہ دارالعلوم میں درس و تدریس کی خدمات انجام دی اور صدر محاسب کے دفتر تک متعلق ہو گئے۔ سوال نمبر 47 ہے، امجد حیدرآبادی کو ولادت کب اور کہاں ہوئی؟ حیدرآباد 1886، پنجاب، دلی، بنگلور؟ تو 1886 کو ان کی پیدائش حیدرآباد میں ہوئی تھی۔ کن کی؟ امجد حیدرآبادی کی۔ اور ان کا انتقال 1961 کو ہوا۔ امجد جو صوفیانہ مزاج رکھتے تھے، ان کے یہاں اخلاق اور تصوف کے گہرے اثرات ملتے ہیں۔ 48واں سوال ہے، امجد کے کتنے رباعیوں کے مجموعے ملتے ہیں؟ 2 3 4 1؟ تو ان کے جو ہے 2 رباعی کے مجموعے ملتے ہیں، جن میں روایت امجد اور ریاض امجد شائع ہو چکے ہیں۔ 49 ہے رباعی، کس برگ کی ہر آن چمک رہتی ہے، کس گل کی دماغ میں مہک رہتی ہے، ٹوٹا ہے ضرور کوئی کانٹا دل میں، جب دیکھیے کچھ نہ کچھ کھٹک رہتی ہے۔ یہ امجد حیدرآبادی کے جو رباعی ہے وہ آپ کے نصاب میں شامل ہے۔ 50واں سوال ہے،
کہ منظر بالا ربائی کن کا ہے؟ خود ہی اپنی نگاہوں سے گرا جاتا ہوں، قطرہ سا زمیں میں سما جاتا ہوں، احباب میرے دفن کے کیوں فکر میں ہے، میں شرم گناہ سے خود گڑا جاتا ہوں۔ تو یہ بھی آپ کے نصاب میں امجد حیدرآبادی کا شامل نصاب ربائی ہے۔ ایک اور ہے، خالق نے جنہیں دیا ہے زور دیتے ہیں، زر کیا ہے خدا کی راہ میں گھر دیتے ہیں، اپنا سرمایہ ہے رکوع و سجدہ، سامان نہیں رکھتے سر دیتے ہیں۔ تو یہ کل 50 سوال تھے گلستان ادب سے، آخری کے جو شعری اصناف تھے اس میں ہم نے مکمل کرا دیا ہے۔ اب اس کے بعد ہم اگلا چیپٹر جو لے کے آئیں گے خیابان اردو 11ویں جماعت سے۔ تو اس طریقے سے ہم نے اب تک 5 کتابوں کا جو بھی ہے مکمل احاطہ کرا چکا ہوں۔ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے پلے لسٹ میں جا کر کے دیکھ سکتے ہیں، جہاں پہ BPSC اردو لکھا ہوا، وہاں آپ جا کر کے پوری کتاب کا نچوڑ دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیں، ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا